السلام علیکم۔ آج کل جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے حالات جا رہے ہیں، تو وہ بجائے میں نے بولا میں بھی بولوں، تو وہ میں نے ویڈیو دیکھی ان کو اپنے دماغ کے حساب سے جو میں نے جج کی، جو کیا پتہ میں غلط ہوں، تو میں نے وہ ویڈیو اپنے فیس بک پہ ڈال دی تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور کسی کی ویڈیو ہے تو میں نے بولا آپ کے نالج میں اضافہ ہو، اور میرا پلیٹ فارم تو ایسا ہے کہ میں دونوں کے طرف کی ویو ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں طرف کی باتیں پتہ لگیں۔ آج میں نے سوچا کہ میں دعا مانگوں اور اللہ پاک سے فریاد کروں کہ اللہ پاک پوری دنیا سے کورونا وائرس ختم کر دے۔ پھر میں نے بولا کہ میں اللہ پاک سے دعا مانگوں گا، تو کہتے ہیں کہ بھائی دعا مانگنے کے لیے بھائی یا ویسے بھی بندے کو رونا چاہیے، مگر مجھے رونا نہیں آتا۔ میرا رب تو مجھ سے واقف ہے کہ بھائی مجھے رونا کیوں نہیں آتا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے تخلیق کیا ہے، تو یہ تو اسی کو معلوم ہے کہ بھائی مجھے رونا کیوں نہیں آتا۔ مجھے زندگی میں 3 دفعہ رونا آیا، 2 کا میں ذکر نہیں کرتا ہوں، 1 کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میں کورنگی روڈ سے جا رہا تھا ڈیفنس کی طرف، تو اس ڈیفنس کے سگنل پہ جہاں ڈیفنس اتھارٹی کو راستہ ایک جاتا ہے، وہاں پہ ایک بس والے نے ایک بائک کو ہیٹ کیا، اور بس موٹر سائیکل والا بہت دور گرا۔ اس میں 2 لڑکے سوار تھے، ان کے یہاں سے دماغ نکلا، تو مجھے بڑا زور سے رونا آیا۔ حالانکہ میں ان کو نہ جانتا تھا نہ کچھ تھا، تو رونا جو ہے جو دل سے آئے نا، تو اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اب میں خانہ کعبہ گیا تھا، میرے ساتھ ہمارے گروپ میں تقریباً میرے خیال میں 40 افراد تھے، اور جو ہمارا ہیڈ تھا وہ کوئی ایسا مولوی ٹائپ آدمی تھا، اور وہاں کوئی ایک مولوی تھا، وہ دعا کرا رہا تھا۔ وہ مولوی بھی رو رہا تھا، جو ہمارا گروپ کا ہیڈ تھا وہ بھی رو رہا تھا، اور جتنے ہمارے گروپ کے بندے تھے وہ سب رو رہے تھے، صرف میں ایک نہیں رو رہا تھا۔ میرے 3 بھائی تھے، وہ بھی رو رہے تھے، میں نہیں رو رہا تھا۔ اب وہ میرے پر یہ سب طنز کر رہے تھے کہ بھائی تم نہیں رو رہے تھے، یہ بات ہے وہ بات ہے۔ میں نے بولا یار مجھے رونا نہیں آ رہا تھا تو میں کیسے رو؟ بولا بھائی بناوٹی رو۔ بھائی میں بناوٹی کی بڑی کوشش کی، رونا آتا ہی نہیں، کیا کروں میں؟ یا تو کوئی مجھے زور سے مارے، درد ہو تو مجھے رونا آ جائے، ویسی تو رونا نہیں آ رہا۔ اللہ پاک تو انسان کی نیت کو جانتا ہے نا، مگر میں اپنے اندر دعا مانگی جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں دعا کے لے کر ہاتھ اٹھاؤں، مجھے رونا نہ آئے۔ تو اب رونا نہیں آتا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے بھائی کیوں مجھے رونا نہیں آتا۔ اب پوری دنیا میں لوگ دعا مانگتے ہیں، پاکستان میں تو اتنی دعائیں مانگی جاتی ہے، ہر وقت دعائیں، دعا 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 دعا۔ اب یہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ہم لوگ سوچتے نہیں۔ جب ہمیں کلم کلا بتا دیا ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر پیٹ کے اندر ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی، اب ہم اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ جیسے میری دکان ہے، دکان میں نے 2 نمبری کرنی ہے۔ جیسے میں ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہوں تو میں نے 2 نمبری کرنی ہے۔ جیسے میرا کوئی کارخانہ ہے، میں 2 نمبری کر رہا ہوں۔ جیسے میرا کوئی اور کاروبار ہے، میں اس میں 2 نمبری کر رہا ہوں۔ جیسے میں کوئی بلڈر ہوں، صحیح اس میں مسالہ وغیرہ نہیں ڈالتا ہوں، صحیح مثلا لکڑی فٹنگ سے نہیں کرتا ہوں، بجلی کے مثلا وائر کمزور وائر لگاتا ہوں، پانی کی پائپ جو ہے وہ ہلکے پھلکے لگاتا ہوں۔ ابھی بلڈنگ بنی نہیں، 3-4 مہینے بعد دیکھ لیں پوری بلڈنگ کے جو ہے باتھ روم لیک ہوں گے۔ آپ پورے کراچی جائیں، پورے پاکستان چلے جائیں، کس نے بنائی؟ بلڈر نے بنائی۔ کون سا بلڈر؟ فلانا بلڈر۔ اب تو ویسے بھی گورنمنٹ نے یہ بلڈروں کو، یہ کنسٹرکشن لائن کو جو ہے بڑا چھوٹ بھی دے دی۔ ویسے ان کی 5 انگلیاں گھی میں تھیں، اب تھوڑی اور رعایت مل گئی۔
تو جیسے میں FBI میں ملازم ہوں اور مال کائی جا رہا ہوں، یا میں کسی اور محکمے میں ملازم ہوں، مال کائی جا رہا ہوں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یا میں کوئی عدالت میں ہوں، عدالت میں کسی بھی سیٹ میں ہوں تو وہاں میں مال کھائی جا رہا ہوں، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بھائی دعا تو ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، ایک لقمہ، یہاں تو ہمارا وجود ہمارا پورا، یہ ہماری بلڈنگ پوری، یہ ہمارے کپڑے، یہ ہماری ٹیبل، جب یہ سب 2 نمبر سے کمایا ہو تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی فکر کرے، اوپر سے دیکھیں 2 نمبر مال کمایا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دکانوں پہ جائیں، کلمے لکھے ہوتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ جو دھاگے کو ٹوسٹ دیتے ہیں، دھاگا بنتا ہے، یہ ٹوسٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ مثلاً جو ہے دھاگا سخت ہو۔ تو میری ایک زمانے میں لومے تھی، تو اس کو 1000 بل دیتے تھے، تو وہ جو کاریگر تھا وہ اس کو بل دیتا تھا 600۔ تو میں نے بولا یہ کیوں بےایمانی کر رہے ہو؟ بولا صاحب اگر بےایمانی نہیں کریں تو پھر تو بجلی کا خرچہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ بولا جو بنا رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، وہ دھاگا اس کا پھر موٹا ہوتا ہے، کپڑا موٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے کوئی پوائنٹ کی بات تھی۔ تو یہاں مثلا ہر چیز میں بے ایمانی۔ اب دعا لوگ کرتے ہیں، جو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ رو لیں، اس رونے کا کوئی مقصد ہے؟ اب یہاں دل میں آنکھوں سے رو رہا ہوگا، اندر بول رہا ہوگا کہ بھائی اب اس کے بعد مجھے مال دبا کے ملے۔ میں بندر روڈ پہ ایک آگے ایک میمن مسجد ہے، ادھر میں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے میں باہر نکلا تو میں اپنے جوتے باندھ رہا تھا، میں اکیلا تھا، تو میں نے کہا کہ اب ہم اللہ پاک سے 4 رکعتیں عصر کی نماز تھی، میں کہا 4 دفعہ ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے، اور جن لوگوں نے اگر 4 سنت پڑھے تو 4 سنت میں بھی 4 الحمدللہ ہو گئی، کسی کی 8 الحمدللہ ہو گئی، کسی کی 4 الحمدللہ ہو گئی۔ میں نے بولا ہم ہر الحمدللہ ملتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اب ہم جائیں گے، یہ اللہ کے بندوں کو ہم لوٹنا شروع کر دیں گے۔ تو 7-8 آدمی کا ٹھولا تھا، باہر نکلا، میں زور زور سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے اور جیسے مجھ کو ابھی مار دیں گے۔ میں نے بولا دکاندار ہے، وہ دکاندار میں فراڈ شروع کر دے گا، اگر کوئی دفتر جا رہا ہے وہ دفتر میں شروع کر دے گا، کوئی کسٹم کے دفتر میں جا رہا ہے وہ کسٹم کے دفتر میں بےایمانی شروع کر دے گا، اور کوئی اگر کلیئرنگ اینڈ فارورڈ ایجنٹ کام کرتا ہے وہ اس میں بےایمانی شروع کر دے گا۔ تو 2-4 اور سرکاری دفتر تھے، وہ اسٹیٹ بینک بھی برابر میں تھا اس زمانے میں۔ تو بعد میں وہ 4-5 ہنسے، انہوں نے کہا خان صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، اب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں اور ہم اللہ سے بولتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سب کو معلوم ہے سیدھی راہ کیا ہے؟ بھائی سیدھی راہ یہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو مت ٹگو، اپنے پارٹنر کو مت ٹگو، اپنے رشتہ دار کو مت ٹگو، اپنے کزن کو مت ٹگو، اپنے چاچو کو مت ٹگو، اپنے بھتیجوں کو مت ٹگو، اپنے محلے کو مت ٹگو، اپنے گاہک کو مت ٹگو، اپنے دوستوں کو مت ٹگو، اپنے مثلا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو مت ٹگو۔ یہی سیدھی راہ ہے نا۔ اللہ پاک تو اپنے جو اللہ پاک کے بندوں کو خوش رکھتا ہے، اللہ پاک تو ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور ٹھگنے کا تو اللہ پاک نے بالکل سراسر منع کیا ہے۔ یہاں دیکھ لو کس نے کس کو نہیں ٹھگا۔ سب جو میری باتیں سن رہے ہیں سب اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی گریبان میں جھانکوں گا، مگر میں نے اپنے آپ کے بارے میں تو میں آپ لوگ کو کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں، ریٹرن میں سرکار کو لکھ کے دے چکا ہوں۔ جیسے میں بولتا ہوں کہ بھائی غریب اگر چوری کرے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کا دفاع کروں؟ اب ظاہر بات ہے اس کو آپ ایک کمرے بند کر دو، اب وہ تو بھوک سے بلبلائے گا، وہ تو اگر چوری کرتا ہے میں اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ چوری کرے، مگر وہ تو اگر چوری کرتا ہے بہت مجبوری میں کرتا ہے۔ ہم اگر چوری کرے، جیسے میں نے ابھی چیئرمین کپڑا پہننا ہے، تو بھائی کیوں میں چیئرمین کپڑا پہنوں؟
میں وہ 20 روپے والا گز کپڑا نہیں مل سکتا. تو خدا کے واسطے جس کو ٹھگا ہے، میری بات یاد رکھ لو، کسی وقت بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے اور یہ پیسہ آپ کا ادھر رہ جائے گا. ایک سینیٹر صاحب سینٹ میں رو پڑے، میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، آج میں اس کا نام نہیں لیتا. سینٹ میں رو چکے، پھر میں نے اس کو خط لکھا اور اس کی کاپیاں میرے خیال میں 10 جگہ اور جگہ بھی دی. میں نے بولا سینیٹر صاحب، آپ نے بولا کہ میں بڑے غریب باپ کا بیٹا ہوں اور میری ماں مزدوری کرتی تھی اور میں اس بڑے ایوان تک پہنچ چکا، اور میں نے سینیٹر صاحب کو لکھا کہ بھائی چلو آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کے باپ کا زندہ تھا. وہ بھی میں نے اس کو زندہ جو پوائنٹ دیا، میں نے بولا 0.005% آپ کا زندہ تھا. پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ بھائی جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا تھا، میں نے بولا بھائی آپ نے اپنے ہیڈ کو بولا کہ بھائی یہ فلانی دولت جو ہے وہ اس کی نہیں، یہ فلانے کی ہے، آپ نے اس کی لیے آواز اٹھائی؟ آپ بولتے کہ میں بڑا ایماندار تھا، یہ تھا وہ تھا. تو جو ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی وہ ہمارے پیٹ میں لقمہ جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے. مگر پھر بھی مایوسی بولتے ہیں غلط چیز ہے. میں بھی مایوس نہیں ہو رہا ہوں، آپ لوگ کے سامنے بار بار آتا بھی ہوں. یا اللہ پاک اس پاکستان سے ان غریبوں کی مدد تو فرما، اور یا اللہ پاک پوری دنیا میں غریبوں کی مدد تو فرما. یا اللہ پاک یہ وائٹ کالر، پوری دنیا میں یہ وائٹ کالر جو ہیں، یہ اس نظام، اس سارے ملکوں کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ چلاتے ہیں بیچارے. یہ سفید پوش ہیں یا اللہ پاک، یہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. یا اللہ پاک تو غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ پاک کتنا ظلم ہے ہمارے ملک میں، ایک کی تنخواہ 17 لاکھ اور ایک مزدور کی تنخواہ 16,000 یا 17,000، غالباً 17,500 روپے ایسے. یا اللہ پاک کتنا بڑا تضاد ہے. یا اللہ پاک تو مدد فرما. 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 یا خدا پاک تو مدد فرما. یا اللہ پاک تو اس ملک پہ رحم کر. یا اللہ پاک تو اس ملک پہ رحم کر. یا پروردگار تو اس ملک پہ رحم کر. یا اللہ پاک غریبوں کی تو مدد فرما، وائٹ کالر لوگوں کی تو مدد فرما. یا اللہ پاک پوری دنیا سے کورونا وائرس ختم ہو جائے. السلام علیکم.